یہ کہتے ہیں کہ معراج جو رات ہے لیلۃ المعراج، اس میں کوئی خصوصی عبادت کی فضیلت وغیرہ ثابت ہے؟ دیکھیں، مختلف آپ چینلز پہ سنتے رہتے ہیں، مختلف احادیث بیان کی جاتی رہتی ہیں، جس پر آپ کو اعتماد ہو، کوئی مستند عالم دین بیان کر رہے ہیں، بالکل آپ ان پہ اعتماد کر کے ان چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ کا اعتماد علماء پر ہونا چاہیے۔ علماء اگر بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک، اور اگر علماء بیان نہیں کر رہے، ویسی پرچے وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں، تو پہلے تصدیق کروا لیں کسی سے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں۔ میں از خود بہت سی باتیں بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ الٹی سیدھی چیزیں بھی معروف ہو جاتی ہیں اور لوگوں میں عام ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم ان کو تھوڑا سمجھاتے ہیں تو پھر دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ معقول آپ کو ایک جواب جو میرے نزدیک معقول بنتا ہے کہ اپنے قریبی اچھے علماء اگر کوئی چیز کسی چیز کی ترغیب دے رہے ہیں تو بس آپ ان پہ اعتماد کر کے اس چیز کو بالکل اختیار کر لیں۔ کہ کتنے کلومیٹر پر سفری نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی قصر نماز؟ دیکھیں، اصل میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تھا کہ جو 3 دن کی مسافت پر سفر کرے گا وہ قصر کرے۔ تو 3 دن کی مسافت کیا ہے؟ تو اس زمانے کے اعتبار سے کچھ سفر سمندر میں تھے، کچھ خشکی کے اوپر میدانوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، پہاڑی علاقوں کے اندر، پھر اس میں واش روم وغیرہ جانا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، رات میں آرام بھی کرنا ہے۔ تو 3 دن میں کتنا سفر طے ہوگا، تب کہیں جا کے ہم قصری نماز پڑھیں گے؟ تو یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا جس پہ فقہائے کرام نے غور و تفکر کر کے پھر انہوں نے اندازہ کیا لوگوں کی آسانی کے لیے کہ ہم کوئی مدت مسافت مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد سمجھ لیں بس آپ اب قصر نماز پڑھیں۔ اب چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں فقہاء نے اپنا ذہن استعمال کیا تو مسافت میں اختلاف پیدا ہوا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جو ہمارا اعتماد ہے وہ ہے 92 کلومیٹرز کے اوپر۔ لہٰذا اگر آپ گھر سے شہر کی حدود سے پہلے باہر نکل جائیں، اپنے گھر سے نہیں دیکھیں گے، شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، جیسے ہی شہر سے باہر نکلیں گے قصر شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ آپ 92 کلومیٹر دور پہنچ جائیں پھر قصر شروع ہوگی۔ 2 شرطوں کے ساتھ بس آپ مسافر ہو جاتے ہیں، شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا تو آپ مسافر ہو گئے، آپ کو قصر نماز ادا کرنی ہوگی۔ اب یہ میں نے اس لیے اتنی لمبی بات کہی کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے نہیں 92 کلومیٹر نہیں، 72 کلومیٹرز پر، کچھ 70 کلومیٹر پہ کہے، ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں 92 کلومیٹرز، اگر اس پہ عمل کرنا ہو تو پھر اس کے مطابق آپ کر لیں۔ دوسرا، کیڑے مکوڑوں کے اندر یاد رکھیں جو حشرات الارض ہے یہ سب کے سب منع ہے سوائے 2 کے۔ ایک ٹڈی کھانا جائز ہے۔ ٹڈی یہ ٹڈا ہوتا ہے جو یہ ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، فصلوں پہ حملہ کرتے ہیں، بڑی سی آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کے پیر یوں اس طرح کر کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا سر اڑا دیں اور ٹانگیں وغیرہ کاٹ کر، پرورہ ہٹا کر، اس کو بہت سارا جمع کر کے آپ آئل ڈال کے توے کے اوپر اور اس کو بھون کر کھائیں، بڑا مزہ آئے گا۔ تو یہ اچھے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا گو، یہ مطلب بڑی سی چھپکلی جو ہوتی ہے گو، یہ کھانا بھی ثابت ہے، اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول کرنا ناپسند فرمایا، لیکن بعض قبائل والے کھاتے تھے تو آپ نے ان کو منع بھی نہیں کیا، تو یہ کھا سکتے ہیں۔ باقی تمام مطلب منع ہے اس میں، جو حشرات الارض ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، کیکڑے، سب کے سب منع ہے۔ اور درندے سب کے سب منع ہوتے ہیں۔ درندہ اسے کہتے ہیں جس کے کیل ہوتے ہیں، یہ کیلے بڑے سے ہوتے ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں، یہ سب کے سب منع ہے۔ اس میں کتا، بلی، شیر، چیتا، یہ سب کے سب یہ منع ہوتے ہیں۔ اور غیر درندے جو ہوتے ہیں اس میں حکم شرعی ہوتا ہے کہ جو مطلب جتنے بھی غیر درندے ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں، جیسے زرافہ ہے، زیبرا ہے، اس طرح گھوڑے کی میں نے مثال دی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار اہلی کو منع فرمایا، یعنی گھریلو گدھے کو کھانا سرکار نے منع کر دیا، لہٰذا گدھے کا گوشت کھانا یہ حرام ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی یہ کھلاتے جیسے کھال وغیرہ کے چکر میں آج کل، تو یہ حرام کھلا رہے ہیں۔ گھریلو گدھا منع ہوگا، باقی تمام جانور جائز ہیں۔ اور پرندوں میں شکاری پرندے جو اونچا اڑتے ہیں اور شکار کرتے ہیں باقاعدہ، چیل، کوا، باز، یہ منع ہے۔ باقی سارے پرندے بالکل جائز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ سب طوطا کھا سکتے ہیں، مور کھا سکتے ہیں، تو بھائی کیا اس میں منع ہے؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں منع نہیں تو کہتے ہیں آج تک ہم نے تو سنا نہیں۔ تو آپ نے کیا یہ سنا ہے کہ میرے محلے کے اندر ایک ٹیٹا نام کا آدمی رہتا ہے؟ اگر نہیں سنا تو اس کا مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے۔
تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی مسئلہ نہیں سنا تو وہ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا طوطا بھی کھا سکتے ہیں اور مور بھی کھا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.